السلام علیکم۔ آج کی کہانی کالا گلاب۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میری ماں کا حسن بے مثال تھا۔ لوگ ان کو دنیا کی حسین ترین عورت کہتے تھے۔ جب وہ 16 برس کی ہوئیں تو حسن کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ ہماری نانی اپنی بیٹی کو زمانے سے ایسے چھپاتی تھیں جیسے کوئی سونے کو چوروں سے چھپاتا ہے۔ امی کا نام سائرہ تھا۔ اس پری چہرے کو جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ 10 برس کی عمر میں امی کو پردے میں بٹھا دیا گیا۔ ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بالکل نہیں تھی۔ پڑوس سے عورتیں آتی، نانی سائرہ بی کو اشارہ کرتی اندر جاؤ۔ وہ بیچاری حکم کی تعمیل پر مجبور تھی۔ اسکول بھی 5ویں تک جانے دیا، پھر گھر میں قید کر دیا۔ اس قید سے امی بے حد تنگ تھیں۔ لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، ہم جولیاں ہوتی ہیں جن سے وہ باتیں کرتی تو ان کا دل خوش ہوتا، لیکن ایک امی تھی۔ امی کے لیے یہ ایک خواب ہی تھا۔ اس نو عمر میں لڑکیوں کے ایک سے ایک خواب ہوتے ہیں، لیکن امی کو اپنے خوابوں کا پتہ ہی نہ تھا۔ ان کو تو آئینہ دیکھنے کی بھی ممانعت تھی کہ کہیں خود پرستی کا شکار نہ ہو جائے۔ نانی نے گھر سے آئینہ ہی ہٹا دیا تھا۔ اتنی زیادہ احتیاط کے باعث میری امی بیچاری ذہنی افسردگی کا شکار ہونے لگی۔ اب وہ خود سے باتیں کرتی، کبھی دنوں تک گمسم رہتی جیسے کسی نے قوت گویائی ہی چھین لی ہو۔ اس صورتحال سے نانی پریشان رہنے لگی۔ شوہر سے خدشات کا اظہار کرنے لگی کہ اللہ جانے میری پھول سی بچی کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اکیلے کمرے میں خود سے باتیں کرتی ہے، کبھی ہنستی ہے، کبھی منہ بسوڑنے لگتی ہے۔ کمرے کی گھٹن سے گھبرا کر کیاریوں کے پاس جا بیٹھتی ہے تو پودوں اور پھولوں سے باتیں شروع کر دیتی ہے۔ امی اصل میں شدید تنہائی کی مریضہ ہو چکی تھیں، لیکن نانی کو اس بات کی سمجھ نہ تھی۔ وہ ایک پرانے دور کی سیدھی سادی طرز کی عورت تھی جو وقت کے بدلتے انداز اور طور طریقوں سے بے حد خوفزدہ تھی۔ گھر میں جب موتیا کے پودے پر سفید سفید پھول بھر جاتے تو امی ان کی خوشبو سونگھ کر دیوانی ہوتی۔ پھول توڑ کر جھومتی تو کبھی ان پھولوں کے ہار بنا کر گلے میں ڈال لیتی۔ نانی منع کرتی کہ اس عمر میں کنواری لڑکیوں کو پھولوں کے ہار گجرے نہیں پہننے چاہیے، وہ بھی شام کے سمے، تو ہنستی تھیں۔ ایک دن ذرا سختی سے منع کیا تو پھولوں کا ہار جو پہننے کے لیے بنایا ہوا تھا اسے بلی کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر تو عجیب بات ہو گئی۔ نانی کے بقول وہ منحوس بلی جس کے گلے میں موتیا کے پھولوں کا ہار ڈالا تھا جھومنے اور حال کھیلنے لگی جیسے اس پر جن آ گیا ہو۔ بار بار ادھر ادھر سر کو گھماتی تھی، فرش پر بے چینی سے لوٹ رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو نے اس کو مست کر دیا۔ اس طرح گجرے کو سونگھنے لگی جیسے انسان خوشبو سونگھ کر محفوظ ہوتے ہیں۔ نانی تو اس کی یہ حالت دیکھ کر دنگ رہ گئی اور سائرہ تھی کہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی۔ تبھی نانی اسے کھینچ کر اندر لے آئی۔ وہ تو آتی نہ تھی، جیسے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ تب نانی نے آسیہ کو آواز دی۔ نانی اور آسیہ خالہ نے امی کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اندر لے آئیں۔ میرے نانا اور نانی کی 2 ہی اولادیں تھیں، آسیہ خالہ اور سائرہ، یعنی کہ میری امی۔ آسیہ خالہ سانولے رنگ کی اور خوبصورت تھیں، لیکن میری امی جیسے دودھ کی بنی ہوئی، نازک اور بے حد حسین۔ نہ کوئی ان کے گھر آ سکتا تھا اور نہ ہی امی کو باہر جانے کی اجازت تھی۔ بلی کے واقعے کے بعد تو اکثر ایسے ہونے لگا، امی کو جیسے بوریت سے بچنے کا مشغلہ ہاتھ آ گیا۔ آسیہ خالہ اور نانی کچن کے کام میں مصروف ہوتی اور امی پھولوں کی کیاریوں میں اپنی پالتو بلی کو گود میں لیے بیٹھی ہار بناتی رہتی۔ نانی ڈانٹتی تو وہ کہتی، اماں میں یہ ہار کوئی اپنے لیے تو نہیں بنا رہی، یہ تو میں اپنی مانوں کے لیے بنا رہی ہوں، اسے خوشبو بہت پسند ہے۔ جو سائرہ پھولوں کی کیاریوں
پالتو بلی اور پھولوں کی خوشبودار گجروں میں الجھتی گئی، نانی اماں کی تشویش میں اضافہ ہوتا گیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ نانی نے خوفزدہ ہو کر شوہر کو وہ گھر بیچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بولی، یہ لڑکی باز آنے کی نہیں، ایسا نہ ہو جنوں کے چنگل میں پھنس کر ہم کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ کسی دوسرے گھر چلے جائیں گے تو یہ موتیا، موگرے اور ان کی خوشبو اور یہ منحوس مانو بھی سب یہیں رہ جائیں گی۔ تبھی میری سائرہ ان چیزوں کے سحر سے نکل جائے گی اور گھر گھرستی میں دلچسپی لینے لگے گی۔ اب تو سارا بوجھ آسیہ نے اٹھایا ہوا ہے، اس کی شادی ہو جائے گی تو میں اکیلی کیا کروں گی؟ سائرہ کو بھی تو کچن کا کام آنا چاہیے۔ پانی کی ذرا سی ناتواں بوند بھی مسلسل پتھر پر پڑتی رہے تو اس کے جگر میں سوراخ کر دیا کرتی ہے۔ نانی تو خیر سے بیوی تھی، بیوی کے مشوروں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ بیچارے نانا مجبور ہو گئے اور اچھا بھلا آبائی گھر اونے پونے فروخت کیا اور ایک اجنبی محلے میں اوس درجے کا گھر خرید لیا۔ یہ گھر کیا تھا؟ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، بس گزارا تھا۔ صحن پکا تھا، کیاریاں تھیں اور نہ ہی پھول پودے تھے۔ گیٹ کے پاس صرف ایک چنبیلی کی بیل ضرور تھی جو دیوار سے لگی تھی اور چھت پر اس کے پتوں سے چھتری نما صورت بن گئی تھی۔ یہ موسم میں پھولوں سے بھر جاتی تھی اور ننھے منھے نازک پھولوں کی خوشبو سے فضا معطر ہو جاتی تھی۔ یہ گلے اندام چنبیلی کی کلیاں ستاروں کی طرح صحن میں گرتی رہتی تھیں اور بے حد بھلی لگتی تھیں۔ جن دنوں نانا نے یہ گھر خریدا پھولوں کا موسم نہیں تھا، یہ خزاں کا موسم تھا۔ بیل کے خاکستری تنے کے گرد زرد پتوں کا ڈھیر لگا تھا۔ کسی نے دھیان ہی نہیں دیا کہ یہ سوکھا تنا چھت تک جاتے جاتے ہرے بھرے پتوں کی چھتری بنا رہا ہے جس پر خوشبودار پھولوں کا ایک خزانہ پھیلا ہوگا۔ موسم بدلتے ہی سارے گھر میں چنبیلی کے ان گنت پھولوں کی بارش صحن میں شروع ہو گئی۔ ایسی مست کرنے والی خوشبو فضا میں پھیل جاتی تھی کہ پتھریلے مکان کے سنگ و خشت بھی معطر ہو اٹھتے تھے۔ نئے مکان میں آ کر سائرہ بھی کچھ پریشان رہنے لگی۔ یہاں نہ اس کی من پسند کیاریاں تھیں اور نہ ہی مانو تھی جو اسے دیکھتے ہی گود میں چڑھ جاتی تھی۔ اس کی واحد سہیلی مانو پرانے مکان میں رہ گئی تھی جو اب اس کو بے قراری سے ڈھونڈتی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ جب موسم بہار کی آمد پر چنبیلی کے پھولوں نے گھر بھر کو معطر کر دیا تو نانی پھر سے پریشان ہو گئی۔ اسی خوشبو سے گھبرا کر تو اپنا شاندار مکان اونے پونے بیچ کر ایک انجانے محلے میں منتقل ہو گئی تھی۔ آسیہ کی نسبت طے ہو چکی تھی، اس کی جلد شادی ہو گئی۔ اب تو سائرہ بھی بالکل ہی تنہا ہو گئی۔ نئے گھر میں قطعی دل نہ لگتا۔ گھٹن محسوس ہوتی تو زینے سے چھت پر چلی جاتی، منڈیروں سے جھانک کر گلی محلے کا جائزہ لیتی۔ کسی طور پر تو دل کو بہلانا ہی تھا۔ عموماً شام کو مغرب سے ذرا پہلے سائرہ کا دل حبس زدہ ماحول کی مٹھی میں آ جاتا۔ وہ لمحہ بھر بھی نیچے نہ ٹھہر پاتی اور دوڑ کر اوپر پہنچ جاتی۔ چھت پر کم از کم کھلا آسمان تو نظر آتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے روح کی گھٹن کچھ کم ہو جاتی۔ اس پر چنبیلی کے ہرے ہرے پتوں سے بنی چھتری جس پر بے شمار سفید پھول کھل رہے ہوتے روح کے نہا خانوں کو تازگی سے بھر دیتے تھے۔ وہ چنبیلی کے پاس کھڑی ہو کر کسی شاخ کو پکڑ لیتی اور پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگتی، جیسے ساری خوشبو دل و جان میں اتار لینا چاہتی ہوں۔ بیٹی نظروں سے اوجھل ہوتی تو نانی کو ہول آنے لگتا۔ وہ آوازیں دینے لگتی، سائرہ، ارے او سائرہ، کہاں ہو؟ کدھر غائب ہو جاتی ہو، وہ بھی شام کے وقت؟ یا اللہ، میں اس لڑکی کو کیوں کر سمجھاؤں؟ مغرب کے وقت چھت پر نہیں جاتے۔ یہ ہے کہ نہا کر زلفیں کھولے چنبیلی کی بیل سے جا کر جڑ جاتی ہے۔ اللہ جانے یہ خوشبو کی ایسی دیوانی کیوں ہے؟ ادھر امی اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ 16-17 سال کی کوئی بھی لڑکی کب تک 4 دیواری کی گھٹن کو تنہا سہ سکتی ہے؟ ایسے میں چھت پر جا کر 2 گھڑی کو معطر ہوا میں سانس لینا بھی گویا
ایک جرم بن گیا تھا۔ ماں بیٹی میں الجھن پیدا ہونے لگی۔ سائرہ بھی کہتی تھی، ماں کیا میں چھت پر بھی نہیں جا سکتی؟ کہیں اور تو آنے جانے دیتی نہیں ہو؟ کیا یہ چاہتی ہو کہ میں ایک مجرم کی طرح کمرے میں قید رہوں اور گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ آخر چھت پر کیا ہے جو تم کو مجھے وہاں جانے سے بھی روکنا پڑتا ہے؟ نانی بولی، چھت پر چنبیلی کی اتنی بڑی بیل پھیلی ہوئی ہے جس پر ہزاروں خوشبودار پھول مہکتے ہیں، اور تم ہو کہ روز شام کو مغرب کو وہاں بیل سے لگ کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ آخر کیا مصیبت ہے تمہیں؟ دن کو بھی تو جا سکتی ہو۔ امی بولی، دن کو دھوپ ہوتی ہے اماں، دیوار پر چونٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، بازوؤں پر چڑھ جاتی ہیں، کپڑوں پر آ جاتی ہیں۔ شام کو یہ چونٹیاں نہیں ہوتی، بلوں میں گھس جاتی ہیں، دھوپ کی تپش بھی نہیں ہوتی، ہوا میں خوشگواری ہوتی ہے، تبھی تو دل کرتا ہے شام کو جانے کو۔ رہنے دو باولی، نانی بولی، ہم نے بھی دھوپ میں اپنا سر سفید نہیں کیا۔ شام کو دوسری مخلوق کا راج ہوتا ہے، خوشبودار بیل بوٹوں پر، تبھی ان کی کشش سے آدمی خود بخود ان کی جانب کھنچا چلا جاتا ہے۔ تو روز بال کمر پر پھیلا کر اوپر نہ جایا کرو، کسی دن کوئی جن بھوت چمٹ گیا تو وہاں ہی پڑی رہ جاؤ گی۔ سائرہ بھی اماں بھی کی ان جنوں بھوتوں بھرے خیالوں سے تنگ آ چکی تھی۔ بہت بیزار کر دیا تھا انہوں نے، امی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا۔ جب میری ماں کسی طرح چھت پر جانے سے باز نہ آئی تو نانی کے دل میں اس وسوسے نے پختہ جگہ بنا لی کہ کسی غیر مرئی مخلوق نے ان کی بیٹی کے وجود پر قبضہ کر لیا ہے۔ بس انہوں نے دوبارہ رٹ لگا دی کہ میاں یہ گھر بیچو۔ چنبیلی کا پیٹ تو ویسے ہی منحوس ہوتا ہے، اس پر جنوں بھوتوں کا لازمی بسیرا ہوتا ہے، بلیاں ہر وقت اس کی بیل پر چڑھی رہتی ہیں۔ نانا زچ ہو گئے، بولے، بیوی، روز روز مکان فروخت کرنا پھر نیا گھر خریدنا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ روز روز محلے نہیں بدلے جاتے، بار بار ٹھکانے بدلنے سے برکت جاتی رہتی ہے، یہ دشوار کام ہے، اب کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہماری بٹیا ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کوئی دورہ پڑتا ہے اور نہ ہی وہ بیمار ہے۔ چھت پر تنہائی سے گھبرا کر جاتی ہے، 2 گھڑی کھلی ہوا میں سانس لے کر آ جاتی ہے۔ تمہیں کوئی وہم ہے تو ساتھ چلی جایا کرو۔ میاں نے جب ٹکا سا جواب دیا تو نانی کی نگرانی اور بڑھ گئی۔ جب امی چھت پر جاتی تو وہ بھی دبے قدموں اوپر جا پہنچتی، مغرب کے بعد گھسیٹ کر بیٹی کو نیچے لے آتی۔ چند روز بعد انہوں نے محسوس کیا کہ چنبیلی کی بیل پر کچھ تو ہے۔ جلدی ان کو چھت پر سایہ چلتا پھرتا بھی نظر آنے لگا۔ وہ دہشت زدہ رہنے لگی، مگر سائرہ بھی نہ ہی دہشت زدہ تھی اور نہ ہی ان کو کوئی سایہ نظر آتا تھا۔ وہ ماں کی بات ہنسی میں اڑا دیتی کہ اماں تم کو تو بس وہم ہی ہے اور کچھ نہیں۔ ایک دن ساتھ والے گھر میں جو مدت سے ویران اور خالی پڑا ہوا تھا، نانی کو ایک شخص دکھائی دیا جو کافی بد شکل، کالا اور کریح صورت تھا، بالکل کسی بھوت کی مانند۔ ایک جھلک دیکھ کر ہی نانی کی چیخ نکل گئی اور جہاں کھڑی تھی گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سائرہ نے ان کے منہ پر پانی ڈالا اور بڑی مشکل سے نیچے لائیں۔ نانی قسمیں کھاتی تھیں کہ برابر کے مکان کی کھڑکی میں نے ایک بھوت نما وجود دیکھا ہے جس کو دیکھ کر کوئی بھی انسان ہوش میں نہیں رہ سکتا، جبکہ سائرہ کہتی تھی میں روز چھت پر جاتی ہوں، ویران گھر میں کبھی بھی کوئی انسان نظر نہیں آیا، کسی بھوت کا دکھائی دینا یہ سب اماں کے وہم کی کارستانی ہی تھی۔ اس مسئلے کا حل نانا کے پاس کہاں تھا؟ انہوں نے یہ حل نکالا کہ بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دیں تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر 1 ماہ کے اندر انہوں نے سائرہ کی شادی اپنے ایک رشتہ دار سے کر دی۔ جیسے میری امی خوبصورت تھی، دلہا بھی خوش قسمتی سے ویسا ہی حسین و جمیل ملا، اور شادی کے ٹھیک 9 ماہ بعد میں اس دنیا میں آ گئی۔ سبھی کو یقین تھا کہ اتنے حسین ماں باپ کی اولاد بھی والدین سے بڑھ کر حسین، بلکہ چندے آفتاب چندے ماہتاب ہوگی۔ لیکن یہ دیکھ کر سبھی نے حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لی کہ میں انتہائی سیاہ رنگ کی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نئے نقش واضح نہیں ہوتے۔ میں بھی کچھ ایسا ہی بچہ تھی، اور مجھے دیکھ کر ایسے لگتا تھا
جیسے کالے رنگ کا گوشت کا زندہ لوتھڑا ہو۔ کوئی یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی ہی بیٹی ہوں۔ میری شکل دیکھ کر دایا کے دل پر ایسی دہشت بیٹھی کہ وہ چیخ مار کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی اور بولی، آج تک ایسی بچی میں نے نہیں دیکھی، یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ کالے بھوت کی لگتی ہے۔ سبھی نے کہا، دایا تمہارے منہ میں خاک، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ وہ کہنے لگی، میں کوئی غلط کہہ رہی ہوں؟ پھر تم خود ہی دیکھ لو، میرا مشورہ مانو تو اس کو کہیں پھینک آؤ، یہ بھوتنی ہے، بڑی ہو کر سب کو کھا جائے گی۔ میری دادی نیک نمازی خاتون تھی، انہوں نے دایا کو ایک تھپڑ رسید کر کے کہا، سنگ دل عورت، معصوم بچی کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہو، کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دادی نے سب کو ہدایت کی کہ جیسی بھی ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، بچی کو اللہ کی نعمت سمجھ کر قبول کرنا ہوگا۔ دایا تو تھپڑ کھا کر گھر چلی گئی اور اگلے روز نہ آئی۔ پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ گھر جاتے ہی جوں ہی چارپائی پر لیٹی اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ خدا جانے اسی دم موت کی اس کی گھڑی مقرر تھی۔ لیکن اس کے بعد میرے بارے میں اور بھی عجیب عجیب باتیں ہونے لگی۔ میری پرورش بہرحال دادی کی شفقت کے باعث معمول کے مطابق ہونے لگی۔ دادی کی بکری دودھ دیتی تھی، میں بکری کے دودھ پر پلنے لگی کہ ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ رازق ہے، بکری کے دودھ میں برکت دے دی۔ 2 سیر دودھ کی جگہ وہ 4 سیر دینے لگی، 2 سیر صبح اور 2 سیر شام کو، جو ایک بچی کے پیٹ بھرنے کو کافی تھا۔ وقت گزرنے لگا اور میں جوان ہو گئی۔ میری والدہ کو دوبارہ اولاد نہ ہوئی۔ جب میں 6 برس کی تھی وہ بیمار پڑیں اور وفات پا گئیں۔ نانی نے صرف ایک بار میرا دیدار کیا تھا اور دوبارہ مجھے دیکھنے کبھی نہ آئیں۔ کہتی تھیں، یہ انسان کا بچہ نہیں ہے، جنات کی اولاد ہے، اسی بھوت کی اولاد لگتی ہے جس کو ویران گھر کی کھڑکی میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس نے ایک جھلک دکھا کر مجھ کو دہلا دیا تھا۔ وہ چمبیلی کی بیل پر بستا تھا، تبھی میری بیٹی اوپر جاتی تھی۔ سب لوگ نانی کو وہمی اور دقیانوسی کہہ کر جھٹلا دیتے تھے۔ میں بدقسمت تھی، نانا نانی کی شفقت نہ ملی، والدہ بھی میرے بچپن میں ہی وفات پا گئیں۔ لیکن جتنی بھی یاد وہ میرے پاس چھوڑ کر گئیں، اس میں محبت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میری شادی سے پہلے ہی ابا کی زندگی بھی ان سے بے وفائی کر گئی، صرف آسیہ خالہ رہ گئیں۔ وہ اپنے گھر خوش تھیں، کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی تو کہتی تھی تمہاری ماں پر خوبصورتی کی وجہ سے اماں جان نے اتنی پابندیاں اور سختیاں رکھی تھیں کہ میری بہن رو پڑتی تھی۔ مجھے یاد ہے وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے میرے جیسی خوبصورت بیٹی نہ دینا بلکہ نہایت کالی بیٹی دینا، تاکہ وہ حسین ہونے کی وجہ سے میری طرح کے دکھ نہ اٹھائے، کھلی ہوا میں چلے پھرے اور معطر فضا میں سانس لے سکے۔ مجھے یاد ہے کہ امی کہا کرتی تھیں کہ تیری صورت اچھی نہیں ہے، مگر مجھے سکون ملا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب کسی کی میلی نظر کا ڈر نہیں، میری بچی جیسی آزاد زندگی چاہے گی جیے گی۔ مجھ کو برے زمانے کے خوف سے تمہیں 7 پردوں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے وہ یہ بھی کہا کرتی تھیں کہ میری پیاری ملیحہ، تم میرا خوشبو بھرا کالا گلاب ہو، دیکھنا اللہ میری بیٹی کو بہت خوشیاں دے گا، کبھی تنہا نہ چھوڑے گا۔ لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نظر نہ آتا تھا۔ کاش میری امی زندہ ہوتی تو میں اتنی دکھی نہ ہوتی۔ ان دنوں میں 16 برس کی ہو چکی تھی، دادی بھی داغ مفارقت دے چکی تھی۔ خالہ آسیہ دادی اماں کی وفات کے بعد مجھے اپنے گھر لے آئیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہ تھا، کس کے پاس رہتی۔ میرے کالے رنگ کو خالہ کے گھر والوں نے سخت ناپسند کیا۔ اب جب کہ میں 16 برس کی ہو چکی تھی، میرے نین نقش بہت تیکھے اور بالکل میری امی جیسے ہو چکے تھے، لیکن میرا رنگ کالا سیاہ تھا، اتنا کالا کہ دھوپ میں چمکتا تھا۔ خالہ کے سسر تو مجھ سے بہت ہی برا سلوک کرتے، مجھے اوری لڑکی کہہ کر بلاتے، میرا نام تک لینا ان کو گوارا نہ تھا۔ یہاں میری کوئی حیثیت نہ تھی،
میں گھر بھر کی چاکری کرتی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ ساتھ بدصورتی کا داغ بھی میری ہستی پر لگا ہوا تھا۔ بدصورتی بھی ایسی ویسی نہ تھی، لوگ مجھے بھوت کی بیٹی کہتے تھے۔ آسیہ خالہ جب اپنے سسر سے ناراض ہوتی تو وہ آگے سے جواب دیتے، جیسی صورت ہو سلوک بھی تو ویسا ہی ہوتا ہے، ہم کیا اسے گلے سے لگا کر چمکاریں گے؟ بھوت کی اولاد ہے، دھتکاریں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ میری صورت جیسی بھی تھی، پر میں تھی تو انسان ہی۔ لعنت، حقارت، ڈانٹ ڈپٹ سے کلیجہ چھلنی ہو چکا تھا۔ کوئی گھر در نہ تھا، نہیں تو کبھی کی دفان ہو جاتی۔ ان سب باتوں کے باوجود جب سے ان کے گھر آئی تھی، ان کے گھر دولت ہن کی طرح برسنے لگی تھی۔ سبھی خاموشی سے سرگوشیاں کرتے کہ یہ لڑکی خوش بخت ہے، اس کے آنے سے دولت در توڑ کر آ رہی ہے۔ ان دنوں خالہ آسیہ کی بیٹی کے لیے لوگ رشتہ دیکھنے آئے۔ خالہ کی ساس نے ہدایت کر دی کہ بھوتنی تو مہمانوں کے سامنے ہرگز مت آئے، ان کا دل برا ہو جائے گا۔ اتفاق کہ جب وہ آئے میں برآمدے میں کھڑی تھی۔ دلہا خوبصورت تھا، مگر اس کا بڑا بھائی تو جیسے یوسف ثانی تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ خالہ کی ساس کی ہدایت فراموش کر کے بس ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کا نام بھی گلفام ہی تھا۔ مجھے یوں محو حیرت پا کر گلفام نے کہا، لڑکی کیا دیوانی ہو جو یوں مبہوت ہو گئی ہو؟ جاؤ ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ میں ہڑبڑا کر اندر کچن میں گئی، پانی گلفام کو دینے لگی تو روب حسن سے میرا ہاتھ لرزنے لگا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو ایک دم ہنسا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، کالا گلاب۔ میں اس کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ دونوں گھروں کو ہی رشتہ پسند آیا اور ہاں ہو گئی، لیکن ہاں ہونے کے بعد گلفام نے ایسی بات کہہ دی کہ سبھی حیران و پریشان رہ گئے۔ گلفام نے کہا کہ میں اس کالے گلاب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ آسیہ خالہ بہت خوش تھیں، لیکن ان کی ساس انتہائی بھنائی ہوئی تھی۔ مگر گلفام نے صاف کہہ دیا کہ اگر کالے گلاب کا رشتہ دیں گی تبھی میرا چھوٹا بھائی آپ کی صاحبزادی سے شادی کرے گا، ورنہ ہم جا رہے ہیں۔ یوں مجھ بد شکل کالی کی قسمت میں گلفام لکھا تھا۔ شاید یہ میری ماں کی وہ دعائیں تھیں جو بچپن میں میرے کانوں نے سنی تھی۔ سو میں اس حسین یوسف ثانی کی دلہن بنی اور ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ آسیہ خالہ کی بیٹی ندا کی شادی ہو گئی۔ آج میں اپنے گلفام کے دل پر راج کرتی ہوں۔ میری شادی کے بعد ان کو ایسی خوش قسمتی ملی کہ وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں اور میں سونے سے پیلی ہوں۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، سارے معجزے اسی کی دسترس میں ہیں۔ وہی سب سے طاقتور، قسمتیں بنانے والا اور عظیم رب کریم ہے۔ سارے سجدے اسی کو جائز ہیں اور باقی سب فنا ہے۔